بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پوڈکاسٹ ایٹ 5 کے ساتھ آپ کا میزبان طلحہ انور حاضر خدمت ہے۔ سیاست کا راستہ وہ راستہ ہے کہ جو کبھی بھی آسان نہیں رہا۔ سیاست کے سفر میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، دشوار گزار گھاٹیاں بھی آتی ہیں اور شاید کبھی کبھی پتھر بھی کھانے پڑتے ہیں۔ اس سیاست کے ایک سفر میں کراچی سے تعلق رکھنے والا ایک ایسا نوجوان جو کہ اپنی شعلہ بیانی اور اپنی منفرد گفتگو کے باعث سندھ اسمبلی کے ایوان میں کافی منفرد نظر آتا ہے، آج ہمارا مہمان ہے۔ ان کا تعلق ہے ایم پاکستان سے اور نام ہے عادل عسکری۔ آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں عادل صاحب؟ ٹھیک ٹھاک سر، ویلکم ٹو پوڈکاسٹ ایٹ 5۔ سر، اسمبلی میں کیا آج کل گرما گرمی لگی ہے؟ آپ لوگوں کی طرف سے بات کی جا رہی ہے اور اب اس طرف سے خوب دھواں دھار تقریریں ہو رہی ہیں، حقائق کیا ہیں؟ کچھ انسائٹ دیں آج ہمارے دیکھنے والوں کو۔ دیکھیں، یہ پاکستان کی سیاست میں اوور آل دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہاں پر یا تو ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، آمرانہ دور رہا ہے، اور یا موروثی سیاست ہمیشہ طاقت میں رہی ہے۔ اور موروثی سیاست مطلب باپ دادا بیٹا، اور موروثی ان دونوں کی طاقت کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا وہ اسی طریقے سے چلتے 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 کہیں نہ کہیں اپنا راستہ، جیسے پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے، تو اسی طرح پاکستان کی سیاست میں اب سیاست اپنا راستہ بنا رہی ہے۔ اور یہ جو سندھ اسمبلی کی آپ نے بات کی، تو یہ گرما گرمی کوئی 2010 یا 11 کے بعد سے جاری ہے، اور یہ گرما گرمی لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور چونکہ میں بینگ اے ممبر پروونشل اسمبلی، میں نے ذرا سا بھی اپنی پارٹی کی طرف سے کوئی جگاؤ یا کوئی ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے سے ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ ان کی انکمپیٹنسی ہے، اس کی وجہ ان کی کرپشن ہے، اور اس کی وجہ میں قوم پرستی نہیں کہوں گا، اس کی وجہ بھی ایک اور بات بھی ہے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو قوم پرست جماعت نہیں سمجھتا، نہ یہ نیشنل پارٹی ہے۔ ایک زمانے میں ہوگی نیشنل پارٹی، جب یہ پنجاب سے KPK سے جیتی تھی۔ ابھی تو یہ نیشنل پارٹی بھی نہیں ہے، ابھی تو یہ سندھ کی پارٹی محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ اور پیپلز پارٹی اس لیے قوم پرست پارٹی نہیں ہے کیونکہ جو پارٹی قوم پرستی پر آتی ہے نا، جو قوم پرست ہوتے ہیں تو وہ اپنی نسل کو تعلیم دیتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، ان کو آگے بڑھاتے ہیں، یا ان کے اندر عدل، انصاف، مساوات لاتے ہیں۔ تو انہوں نے تعلیم سے بھی دور کر دیا اپنے بچوں کو، تو یہ قوم پرست تو ہو ہی نہیں ہے، تو پوری قوم کو تباہ کر دیا، تو اور تباہی کی طرف اور آگے بڑھ رہی ہے۔ اور اس لیے ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا اپنے ووٹرز کو کچھ دینے کا۔ آپ کراچی سے کشمور تک آپ دیکھیں کہ حالات سندھ کے کیا ہیں۔ پہلے ہلکا سا بھی صوبے پہ بات ہوتی تھی تو کہیں نہ کہیں سے ایجیٹیشن شروع ہو جاتی تھی۔ 10-15 سال پہلے یہ واقعہ ہوتا نا تو اتنا آسان نہیں تھا، جب ایم کے عروج پہ تھی تب بھی یہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ آج ان کی 18 سال کی بیڈ گورننس اور پور گورننس نے ان کو اس حالات پہ لیا ہے کہ لوگ بھی ان کے لیے تیار نہیں ہیں بات کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے یہ پیپر نکالا جس کی آپ نے بات کی، اور انہوں نے وہ کارڈ کھیلنے کی کوشش کی، جو کہ کارڈ بھی ان کا ضائع ہو گیا، سندھ کارڈ کھیلنے کی کوشش کی۔ میں آپ کو آپ کے چینل کے تھرو یہ اس پوڈکاسٹ کے تھرو یقین دلاتا ہوں کہ بے انتہا محبت کرتے ہیں ہم اس سندھ کی دھرتی سے، اس پاکستان کی دھرتی سے، لیکن انہوں نے جس طریقے سے ڈیویژن پیدا کیا ہے اور اپنا یہ مقدمہ لے کر آئے کہ قرارداد لاتے ہیں کہ سندھ کی تقسیم نہیں تھی، یہ ان کو ووٹنگ کا مسئلہ تھا، کیونکہ لوگوں کا استحصال ہو چکا ہے۔ آپ یقین جانیں کہ صوبہ سندھ کے اندر جب بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں، اس وقت 28 لاکھ بچے اسکول سے باہر تھے۔ 18 سال کی گورننس کے بعد، پورے اختیار کے بعد، آج آپ کا کیا خیال ہے کہ سندھ میں کتنے بچے اسکول سے باہر ہوں گے؟ اسکول سے باہر ہونے کا مطلب اس بچے نے اسکول ہی نہیں دیکھا ہے آج تک، تو اس کی تعداد 80 لاکھ سے زائد ہے۔ 2 لاکھ یا 3 لاکھ شہری علاقوں کے بچے ہوں گے، کیونکہ سندھ کو ویسے ہی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، ایک ہے رورل اور ایک ہے اربن۔ پورے پاکستان میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا، پنجاب میں نہیں ملے گا، KPK میں نہیں ملے گا، گلگت بلتستان میں نہیں ملے گا، بلوچستان میں نہیں ملے گا، آپ کو یہاں پر سندھ کے اندر یہ ڈویژن پایا جائے گا۔ یہ ہے وہ نفرت کی جڑ جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بوئی تھی، آج یہ اس کو کاٹ نہیں پا رہے ہیں۔ تو 80 لاکھ سے زیادہ بچے، جس میں سے 2 لاکھ شہری علاقوں کے ہوں گے، 78 لاکھ بچے یہ اندرون سندھ کے ہیں۔
رورل سائڈ کے ہیں جو اسکول بھی نہیں گئے. تو یہ ڈائنامائٹ بامز ہیں. آئندہ 3-4 سال میں آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا کہاں ترقی کرے گی, کیا ترقی کرے گی, آئندہ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کیا ہونے جا رہا ہے, کوئی کچھ نہیں بتا سکتا. پہلے تو لوگ بات کر لیتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ 5 سال کے بعد دنیا ایسی ہو جائے گی, 10-20 سال کے بعد, 25 سال کے بعد. آج ہم نہیں بتا سکتے کہ 2 سال کے بعد کیا ہوگا. تو عادل بھائی, جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ کسی طرح کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے, تو میرا سوال عادل عسکری سے یہ ہوگا, کیا نئے صوبوں کی تشکیل کے لیے عسکری عدل ناگزیر ہو چکا ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ دیکھیں یہ ملک جو ہے وہ بڑی قربانیوں کے بعد بنا ہے, اور جنہوں نے یہ جو ملک کے رکھوالے ہیں ان کو پتہ ہے اس کی ساورینٹی اور اس کی سینسٹی کتنی ہے. تو جو ارباب اختیار نے ملک 1 یونٹ بنایا تھا, پھر صوبوں میں تقسیم کیا تھا, اب وہ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر جب چاہیں گے یہ ہو جائے گا. اور اب اس پاکستان کی سیاست اس بات کا اعادہ کر چکی ہے کہ اس ملک میں انتظامی بنیادوں پر صوبے پورے ملک میں بننے چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جب ایک بڑا گھر ہوتا ہے, اس بڑے گھر کے اندر 5 بھائی رہتے ہیں, 5 بھائیوں کی پھر شادیاں ہوتی ہیں, ان کے بچے ہوتے ہیں, پھر ان کو الگ الگ گھروں میں شفٹ ہونا ہوتا ہے, اور وہ پھر اپنے اپنے گھر بناتے ہیں, اپنے اپنے گھونسلے بناتے ہیں, لیکن اس کا نام تبدیل نہیں کرتے. ہمارا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جنوبی پنجاب صوبہ بنے, شمالی پنجاب بنے, وسطی پنجاب بنے, KPK میں بھی اسی طرح چاہتے ہیں. اسی طرح ہم بلوچستان میں بھی چاہتے ہیں. KPK نے تو قرارداد بھی پاس کر لی, آپ کی نالج میں ہوگا. بلوچستان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, اور صرف سندھ کو اعتراض ہے. سندھ کو اعتراض ہے کیونکہ اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے اور کس وجہ سے ہونا چاہیے. تو وہ آپ کے سامنے ہے, ان کی گورننس آپ کے سامنے ہے, ان کی چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو ہمارا تو مسئلہ ڈومیسائل کا بھی ہے. اس ملک کے اندر ہمارا سب سے کمزور ڈومیسائل ہے, لیکن ایز اے نیشنلسٹ سب سے اسٹرانگ ہے, کیونکہ ہمارے پاس ہماری پاکستانی شناخت کے علاوہ کوئی شناخت نہیں ہے. باقی اس ملک کے اندر لوگ اپنی شناختوں سے پہچانے جاتے ہیں. اچھا عادل بھائی, MQM کے اندر بڑے عرصے سے یہ بات پرورش پا رہی تھی کہ انتظامی بنیادوں پہ یونٹس ہونے چاہیے, مگر کراچی کا نام لے کے کوئی صوبہ بنانے کا ذکر نہیں ہوتا تھا. اب جب کہ دوسری طرف سے باقاعدہ کراچی کو الگ کرنے کی صورت میں کہا گیا ہے کہ اس کو غداری کے مترادف سمجھا جائے گا, تو آپ لوگوں کی طرف سے جو رسپانسز آئیں وہ بھی ڈیفینیٹلی اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں. مگر اگر حقائق کی بنیاد پہ بات کریں اور اسمبلی میں تعداد کی بنیاد پہ بات کریں تو یقینی طور پہ وہ اکثریت میں ہیں جو اس وقت سندھ کی حکمران جماعت ہے, اور آپ کے پاس وہ مکتوبہ اکثریت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ 2/3 میجورٹی لا سکیں. تو آپ کے پاس سوائے اس کی کیا طریقہ رہ جاتا ہے کہ آپ اپنا مقدمہ بہتر انداز میں سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کے لیے لڑ سکیں بشمول کراچی؟ دیکھیں, اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انڈیا میں, ایران میں اور دوسرے ممالک کے اندر نیشنل کونسل جو ہوتی ہے, جیسے ہماری نیشنل اسمبلی ہے, اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ صوبوں, یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا کہ صوبے اپنے اندر کے خود صوبے بنانے کی 2/3 اکثریت سے پاس کریں. تو ایسا نیشنل اسمبلی کے کوئی کانسٹیٹیوشن میں, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں 1973 کے, اول تو اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ان لوگوں نے بنایا جو جیتے ہوئے تھے یا ہارے ہوئے تھے, وہ کانسٹیٹیوشن بنایا کیسے گیا. لیکن پھر بھی اگر کانسٹیٹیوشن بنا دیا گیا ہے, چلیں اس پر چلنا ہے, تو اس پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں انتظامی بنیادوں پر صوبے بننے چاہیے اور بنیں گے. تو میں دوبارہ سے وہی بات کروں گا, ارباب اختیار کو جب ضرورت ہوگی, اور یہ ضرورت پیش آ رہی ہے کیونکہ آج کراچی کے لوگ تو بات نہیں کر رہے, نہ سندھ کے لوگ بات کر رہے ہیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بننے چاہیے. لاسانی بنیادوں پہ نہیں, انتظامی بنیادوں پہ بننے چاہیے. لاسانی بنیادوں پہ بالکل انڈیا میں بھی ہیں, ہر جگہ صوبے ہوں گے, لیکن ان کو پھر انتظامی بنیادوں پہ بڑھا دیا جاتا ہے, انہینس کر دیا جاتا ہے, تاکہ اچھے طریقے سے گورننس کی جا سکے, کمپیٹنٹ لوگوں کو لایا جا سکے, اور بہتر طریقے سے اس کی مانیٹرنگ ہو سکے, پلاننگ ہو سکے کسی شہر کی. تو یہ شہر اور اب نیشنل اسمبلی میں جو انہوں نے قرارداد دی ہے وہ کانسٹیٹیوشنس کے خلاف ہے. وہ ایسے ہے کہ مطلب آپ کہہ دیا کہ اگر آپ یہ نہیں مانیں گے تو آپ غدار, یہ غداری کا ٹکٹ, جیسے مولوی اللہ والے کام کرتے ہیں نا کہ کسی کو کافر اور مسلمان کا درجہ دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ
منکر ہے، یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ اللہ کے کام ہے. اللہ کے کام گنہگار بندہ تھوڑی کر سکتا ہے. تو اسی طرح یہ طاقت کے نشے میں، یہ طاقت جو ہے نا وہ کسی کی بھی نہیں ہوتی ہے. طاقت کسی کے گھر کی لونڈی نہیں ہوتی ہے، اور طاقت کا زوال ہے. طاقت صرف ایک ہی کے پاس ہے، اور وہ ہے اللہ. اللہ کے پاس ہے طاقت، اس کے علاوہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے. اور یہ ان کی حالت دیکھیں، یہ جب بات کر رہے ہیں نا کہ وین آئی ایم ٹاکنگ نو بڈی کین ٹاکس، یہ گرنے کا عمل ہے. اور ان کو ہم نہیں گرائیں گے، ان کو گرنا خود ہے، اور یہ بھی خود گرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ بہت جلد کراچی کے لوگوں کو بھی، پورے سندھ کے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. کیونکہ جب صوبے بنیں گے، جنوبی سندھ بنتا ہے، وسطی سندھ بنتا ہے، تو اس کا میکینزم، اس کی گورننس بہتر ہو جائے گی. تو یہاں کے قریب کے لوگ آ کر یہاں نوکریاں کریں گے، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں گے، اچھے اسکولوں میں پڑھائیں گے، مانیٹرنگ اچھی ہوگی، کنٹرولنگ اچھی ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی اچھی ہوگی، آڈٹ اچھے ہوں گے. تو آپ یہ سمجھیں کہ اس سے فائدہ ہوگا. سب سے زیادہ کس کو فائدہ ہوگا؟ جو سندھ میں رہتے ہیں لوگ. سندھ کے بچوں کو فائدہ ہوگا، سندھ کے نوجوانوں کو فائدہ ہوگا. میں تو چاہوں گا کہ سندھ کی آپ کے پوڈ کاسٹ کے تھرو یہ میں بتاؤں کہ سندھ کی مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، سارے ون ٹو آل اپنے گھر میں اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے میاں سے پوچھیں کہ یہ جو تم پیسے لائے ہو یہ حق حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں. اگر حرام کے پیسے لائے ہو تو میں تمہیں روٹی نہیں کھلاؤں گی. یہ جس دن آ جائے گا، سندھ اتنا زبردست صوبہ ہے، خوشحال صوبہ ہے، ریسورسفل صوبہ ہے، صوفیوں کا صوبہ ہے، ادب تھی، تمیز تھی، تہذیب تھی. اس کے اندر انہوں نے کرپشن ڈال دی. اور میں بڑا تکلیف میں رہتا ہوں صوبہ سندھ کو دیکھ کر، کیونکہ ان 5, 10, 15 سالوں کے اندر پورے پاکستان کے تمام صوبوں نے خطۂ غربت کے تھوڑی سی لکیر سے اوپر آئے. واحد صوبہ ہے جو پیچھے گیا ہے، جو سب سے امیر ہے، جو سب سے پیسے والا ہے، جس کے پاس پورٹ ہے. یہ ان کی نیگلیجنس ہے، ان کی انکمپیٹنسی ہے. اور اس پہ بھی ایک بہت ہی طویل گفتگو کی جا سکتی ہے. اچھا عادل بھائی، آپ خود تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، انجینئر ہیں، اور تعلیم کے لیے کام بھی کرتے ہیں، اسمبلی کے اندر تعلیم کے لیے آواز بھی بلند کرتے ہیں، اور آپ کی آواز سنی بھی جاتی ہے. مگر آپ کیا نہیں سمجھتے کہ آپ نے جب سی ایم سندھ پہ تنقید کی کہ انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار کو صوبے کا کہہ لیجئے کہ ایک بڑا عہدہ دے رکھا ہے، تو یہ تھوڑی سی زیادتی تھی آپ کی طرف سے؟ حالانکہ کسی بھی افسر کو جب وفاقی حکومت اپوائنٹ کرتی ہے تو وہ اسی کا استحقاق ہے وہ کسی بھی صوبے میں بھیجے. اگر وہ سندھ میں آ کے سروس کر رہا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ نے اسے یہاں بھیجا ہے نا، اس میں سی ایم سندھ تو ذمہ دار نہیں ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، بات ایک ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ. میرے گھر میں نا میرے والد وہ کسی بھی نیپوٹزم اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بنیاد پر کوئی بھی وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر میں کسی ادارے میں کام کرتا ہوں، اول تو میں کسی سرکاری ملازم، میں سرکاری عہدے پر ہوں، مطلب الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہوں، تو میں اپنے کسی بھی فیملی ممبر کو کسی بھی عہدے پہ نہیں لاؤں گا. یہ میرا خاندانی، میری روایات ہے، یہ میرا ڈی این اے بولتا ہے مجھے یہ نہیں کرنا ہے. یہ نیپوٹزم کہلاتا ہے، اسے کہتے ہیں نیپوٹزم. اپنے رشتہ داروں کو، معذرت کے ساتھ، جب کبھی بھی آپ کی بھی حکومت آئی تو آپ کے بھی کئی اہم لوگوں نے اپنے لوگوں کو نوکریاں دی، جو کہ آج کل بلدیاتی اداروں میں نوکریاں کر رہے ہیں. آپ بھی ان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. نام ڈسکلوز کرنا شاید اس وقت مناسب نہ ہو نیشنل ٹی وی پہ، لیکن آپ بخوبی واقف ہیں کہ کون کون سا رشتہ دار کس محکمے میں لگا ہوا ہے اور کس اختیار کا حامل ہے. اچھا، اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں اس کا وہ نہیں ہوں کہ میں اس کے جس سے آپ کو سوال کرنے ہیں آپ کو اس سے سوال کرنا ہے. یہ سوال مجھ سے بنتا نہیں ہے. آپ تو میری پروگریس، میری جو ابھی پرفارمنس ہے، میری پارٹی کا اس وقت کا نقطہ نظر ہے، میں اس پر بات کر سکتا ہوں نا. اب 2011 میں لیاری گینگ وار میں چیل چوک پر کیا ہوا اس کا میں نہیں بتا سکتا آپ کو، کیونکہ میں اس میں تھا بھی نہیں، نہ میں کسی چیز کا بینیفیشری تھا. میں آج کا کراچی کا نوجوان ہوں. میں آج کراچی کے جین زی اور ان کی ریپرزنٹیشن، میں جین زی کو بھی تو نہیں کر رہا ہوں، ویسے تو ملینیل ہوں، لیکن میں کم از کم اتنا جانتا ہوں کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور ان سب چیزوں کو لے کر سندھ اسمبلی میں اپنی آواز بلند کرتے ہیں ہم لوگ. اور بڑی ایمانداری سے بات بتاؤں کہ اس بار ایم کیو ایم کے جو ایم پی ایز ہیں ان میں 7 کے قریب انجینئرز ہیں، 7 کے قریب ایم بی ایز ہوں گے، ایک پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہے. پورے صوبے مطلب پوری سندھ اسمبلی میں نہیں ہے. تو یہ آپ کا تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے، اس لیے یہ آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے، چیزیں بھی ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حقوق بھی ملیں گے.
چیف منسٹر بھی انجینئر ہیں, باہر کے بھی پڑھے ہوئے ہیں اور اچھے اداروں میں نوکری بھی کر چکے ہیں, ان کے پاس بھی ایک ٹیم ہے جو کہ کام کر رہی ہے. اب یہ بتائیے عادل بھائی کہ اس وقت آپ اس شہر کے لیے مختلف موضوعات پہ, مختلف فورمز پہ کام کر رہے ہیں, جس کے اندر آپ نے ایک بڑا کارنامہ اپنے حلقے کے اندر تعلیمی اداروں کی ایڈاپشن ہے, جس کے لیے آپ کو سندھ حکومت نے کافی حد تک سپورٹ بھی کیا. ذرا اس تفصیلات پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے. اچھا, یہ کچھ ایک پروپوزل تھا کہ ہر ایم پی اے کو اپنے حلقے کے 3 اسکول دے دیے جائیں یا 6 اسکول دے دیے جائیں. ویسے تو 6 کی بات کی تھی, 3. تو منسٹر نے اس کو پروپوزل کو ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے, تو میں نے ان کو پروپوزل دے دیا. تو انہوں نے سارے ایم پی ایس کو خط لکھ دیا کہ اپنے حلقے کے 3 اسکول اٹھا لیں. تو اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ٹوٹل جو بچوں کی تعداد ہے پورے سندھ میں وہ 1,68,50,000 کے قریب ہے, اور اس میں سے 50 لاکھ بچے گورنمنٹ اسکول جا رہے ہیں اور 80 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں, اور 40 لاکھ بچے جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں. یہ جو 80 لاکھ ہے اس کی تعداد میں نے بتا دی ہے 2007 کے بعد بڑھتے بڑھتے 28 لاکھ سے 80 لاکھ تک پہنچی ہے. تو جو 50 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں اس میں 42% جو ہے وہ لڑکیوں کا ریشو ہے اور لڑکوں کا ریشو جو ہے وہ 58% کے قریب ہے. تو اب ایک بچے پر جو, اور ان کا ٹوٹل جو بجٹ ہے سندھ کا جو 3,500 ارب روپے کا بجٹ ہے, اس میں سے 17% کا بجٹ جو ہے وہ تعلیم پہ خرچ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 614 ارب روپے یہ تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں, اور تعلیم 0/0. کوئی بھی ایک بچہ نیشنل لیول پر کمپیٹ نہیں کر سکتا, ایسے ہی حقیقت ہے. تو جتنے بھی ٹیچرز یہ بھرتی کرتے ہیں وہ بھی یہ بھی آپ سمجھنے کی بات ہے, وہ ٹیچر پڑھانے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ ان کی انکمپیٹنسی اور کرپشن وہ نیچے گاؤں دیہات تک پہنچ چکی ہے. حضرت کے ساتھ عادل بھائی, جو پچھلے دنوں ایس ٹی ایس کی بھرتیاں ہوئی ہیں اور جس کے اندر بہت سارے بچے کراچی کے جو شاید آپ ہی کی زبان بولتے ہیں, آپ ہی کی ثقافت رکھتے ہیں, بڑے ایمانداری کے ساتھ بھرتی ہوئے اور ان کی تنخواہیں بھی وہاں سے آ رہی ہیں. تو کیا آپ بھی سمجھتے کہ یہ آپ کی طرف سے محض الزام ہے کہ میرٹ پہ کوئی بچہ نوکری حاصل ہی نہیں کر پا رہا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر؟ نہیں, اس میں بالکل یہ بات کہوں گا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ جو ابھی ریسنٹ بھرتیاں ہوئی ہیں, اس سے پہلے کی بھرتیوں کی بات نہیں کروں گا میں, اس سے پہلے بھرتیوں کی تو آپ خود بھی بات کریں. اور مراد علی شاہ کے بارے میں آپ اتنے اچھے کامنٹ رکھتے ہیں, تو یہ میں بڑی آپ کو یہ لمحہ فکریہ ہے میرے لیے کہ کراچی کی روڈوں سے گزرتے ہوئے آپ جہاں رہتے ہیں, آپ میرے خیال سے ادھر ہی سینٹرل کی سائڈ پر, میں جس ڈسٹرکٹ سے ایم پی او وہاں پر رہتے ہیں, آپ ان کی پرفارمنس پر اگر آپ یہاں پر چلتے ہوئے آرام سے آئیں اور آپ کی گاڑی بھی ٹھیک آئی ہے اور آپ نے اپنی زندگی اچھی گزار رہے ہیں, آپ کے گھر پہ پانی بھی آ رہا ہے اور پانی اور سیوریج کا نظام بھی اچھا ہے, روڈیں بھی اچھی ہیں, آپ جس گھر میں رہتے ہیں, تو مراد علی شاہ پر آپ کی تعریف بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آپ, مجھے نہیں سمجھ میں آیا, یا تو آپ بالکل ایک انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ کے طور پر سامنے آئیں اور یہ ذرا معلومات کریں. تو اور دوسری بات آپ نے یہ کی کہ یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا کہ ایس ٹی ایس کے تھرو جو آپ نے یہ بھرتیاں ہوئی ہیں, یہ اس بار کی میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, اور مجھے اتنی ضرورت ہے کہ میں بولوں کہ اس بار کی بھرتیوں میں کم از کم سم ہاؤ میرٹ پہ بھرتیاں کی گئی ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر, صرف ایجوکیشن کے اندر. باقی تو ایمانداری سے بھرتیاں نہیں کی جاتی ہیں. آپ کسی سے بھی پوچھیں یہ پبلک سروس کمیشن کے اندر, تو آپ کو پتہ چل جائے گا پنجاب اور سندھ کی گورننس کا مسئلہ کیا ہے. اس کی گورننس اس لیے ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں, ہم تو دعا کرتے ہیں مریم نواز کو ادھر لے آئیں اور مراد علی شاہ کو ادھر لے جائیں, اور وہ تو پرائم منسٹر بنتی ہوئی نظر بھی آئے گی. لیکن اگر بلاول بھٹو کا, اگر زرداری صاحب کا یہ خواب ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, کیونکہ گالی تو میں کسی کو بھی نہیں دوں گا اور کوئی دلوا بھی نہیں سکتا. تو ان کو چاہیے اپنے بیٹے کو پہلے سی ایم یہاں پر سندھ بنائے, وہ یہاں پر پرفارم کرے. اور اب تو ٹائم گزر گیا ویسے, کیونکہ 18 سال کا تھا, 10-12 سال کا ٹائم ہوتا ہے ہر حکومت کو دیا جاتا ہے, ان کا ٹائم گزر چکا ہے, اب تو نہیں دیا جا سکتا. لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ڈیفیکٹو چیف منسٹر تو انہی کے گھر سے ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, ڈیفیکٹو نہیں ہے, کئی ان کے رشتہ دار اب وہ آ گئے ہیں. یہ بھی سمجھنا ہے نا, زرداری صاحب خود پریزیڈنٹ آف پاکستان, پھر ادی فریال تارپور ایم پی ہیں, پھر ان کی ایک اور بہن ادرا پیچو, وہ منسٹر ہیں, ایم پی ہیں وہ بھی. پھر بڑا اچھا ہمارا صوبہ کہتے ہیں کہ بھائی ہیلتھ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہے, کافی گمبٹ میں جو ایک انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہیلتھ میں اس لیے صحیح کام کر رہا ہے کیونکہ یہاں کے ڈونرز جو ہے نا, یہیں کے شہر کے بے وقوف ڈونرز بھی ہیں یہاں پر نا, تو وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر کر رہے ہیں, لیکن ان کو معلوم ہی نہیں ہے
سندھ سرکار کے افسران، یہاں پر افسران جو ہیں وہ نوکری پہ آنے کے پیسے لیتے ہیں، باقی وہ رشوت جو کام کرتے ہیں وہ رشوت سے کرتے ہیں، مطلب رشوت کے پیسوں سے کام کیا جاتا ہے، نوکری پہ آنے کی وہ تنخواہ لیتے ہیں. تو مسئلہ بہت مشکل ہے یہاں پر زندگی. لیکن یہ ہے کہ ہم آئے ادھر، ہم آئے اور اپنے بچوں کا سودا تو نہیں کریں گے. حضرت بھائی آپ نے بات کی کہ افسران کی، یعنی کہ بیوروکریسی کی، مگر اگر آپ صرف کراچی ہی کی بیوروکریسی کی بات کریں تو جو سب سے امپورٹنٹ رول، سب سے پاورفل پوزیشن ہوتی ہے وہ کمشنر کراچی کی ہوتی ہے. وہ ایک اردو اسپیکنگ ہے، چیئرمین پی این ڈی ایک اردو اسپیکنگ ہے، جو میئر کراچی ہے وہ اردو اسپیکنگ ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کراچی کی نمائندگی نہ صرف سول بیوروکریسی میں ہے بلکہ بلدیاتی اداروں میں بھی ہے؟ 55 ڈپارٹمنٹس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ یہ، ویسے تو میں لاسانی باتوں پر یقین نہیں رکھتا، لیکن اگر کرنی ہے تو پھر آپ 55 ڈپارٹمنٹ کے سیکٹریز بھی گنوائیں، ایک ایک سیکٹری کا نام لے کر گنوائیں اور اس کے نیچے نمبر 2 پوزیشن پہ گنوائیں، پھر ایڈیشنل سیکرٹری بھی گنوائیں، پھر ڈپٹی سیکرٹری، ڈی ایس جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے سیکشن آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں. مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے. تعصب کو سچ نہ سمجھیں، لیکن پھر سچ کو بھی کوئی تعصب نہ سمجھے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بھرتیاں جو ہیں وہ 2008 سے پروونشل سروس کمیشن نے کی ہیں، اور وہ اب 2008 سے 17 سال کے اندر 20 گریڈ کے افسر ہو گئے، 19 گریڈ کے ہو گئے. آتا جاتا کچھ ہے نہیں. سارے کے ساروں کی تنخواہیں جو ہیں، اسے معذرت کے ساتھ آپ اس گورنمنٹ کے اتحادی تھے جس دور کا آپ ذکر کر رہے ہیں. 2002 سال ہی رہے نا، 8 سے لے کے 13 تک بھی آپ گورنمنٹ میں تھے؟ نہیں 2013 تک نہیں رہے نا، 2011 تک رہے تھے. اس کے بعد لیاری گینگ وار وغیرہ، ذوالفقار مرزا آ گئے تھے، ان کو کہا وہ تھا آنا کہ جانا چلتا رہتا تھا. رحمان ملک صاحب مرحوم مغفور تو وہ جاتے تھے. اسی کی وجہ سے تو مشکلات آئی نا ایم کیو ایم کی. 2013 میں ہماری سیٹیں تھوڑی بہت گئیں تو کس وجہ سے گئی تھی؟ یہی 2-3 سال کا جو پیچ تھا، اسی وجہ سے تو نقصان ہوا. اس کو کیپٹلائز کر لیا گیا. اس کو کیپٹلائز نہیں کرتے اور اپنے ڈٹ کر اصولوں پہ کھڑے رہتے تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی. لیکن چونکہ وہ اب معاملات کچھ اور ہیں اور دیکھنے کا زاویہ کچھ اور ہے، تو یہ تو صرف سمجھنے کی بات ہے. تو کچھ باتیں تو کی جا سکتی ہیں، کچھ باتیں نہیں کی جا سکتی ہیں. کہتے ہیں کہ وہ ایک آپ کو نظم یاد آ رہی ہے، اگر آپ بولتے ہیں تو سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں ویسے جتنی بھی پاکستان کی سیاست اور میں جتنی بولنے کی اجازت ہے اس شعر میں، اس نظم میں میں آپ کو سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں زندگی کے جتنے دروازے ہیں مجھ پر بند ہیں، دیکھنا حد نظر سے آگے بڑھ کر دیکھنا بھی جرم ہے، سوچنا اپنے عقیدوں اور یقینوں سے نکل کر سوچنا بھی جرم ہے، آسماں در آسماں اسرار کے پردے ہٹا کر جھانکنا بھی جرم ہے، کیوں بھی کہنا جرم ہے، کیسے بھی کہنا جرم ہے. سانس لینے کی تو آزادی میسر ہے، مگر زندہ رہنے کے لیے انسان کو کچھ اور بھی درکار ہے، اور اس کچھ اور کا تذکرہ بھی جرم ہے. اے ہنرمندان آئین و سیاست، اے خداوندان ایوان و عقائد. ویلکم بیک. عادل بھائی، آپ سے بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کراچی کے حوالے سے اور کراچی کے مسائل کے لیے. ایم کیو ایم پاکستان نے جو ابھی حالیہ کانفرنس کی، جس کے اندر خالد مقبول بھائی بھی موجود تھے اور ساتھ ہی آپ کی پوری مرکزی قیادت موجود تھی، آپ لوگوں نے کہا کہ بھائی اس وقت ہم دعا کریں گے رمضان میں، اور عید کے بعد دوا کریں گے. وہ دوا کس نوعیت کی ہوگی؟ کیا یہ دوا ایسی تو نہیں کہ جو کڑوی ہوگی اور اس کا خمیازہ شہر کراچی اور شہری علاقے کے لوگوں کو بھگتنا پڑے گا، یا اس میں کچھ ایسی مقدار بھی ہوگی جو زخموں پہ مرہم رکھ دے گی؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد اس شہر کے لیے کچھ فیصلے تو ہونے جا رہے ہیں. اور میں آپ لوگوں سے، سب سے، آپ کے چینل کے تھرو سب لوگوں سے کہوں گا، یہ دعا کریں گے کہ کراچی کے حالات کو بہتر ہونا بہت ضروری ہے. انتہائی اہم بات ہے یہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی، خوشحالی جو ہے وہ کراچی سے ہوتی ہوئی پنڈی اسلام آباد جائے گی. تو کراچی میں خوشحالی نہیں ہوگی تو اسلام آباد میں خوشحالی نہیں آ سکتی. تو جو خوشحالی دکھ رہی ہے نا وہ آرٹیفیشل ہے. کے پی کے جو ہے وہ بالکل شدت پسندی میں بہت آگے نکل چکا ہے. بلوچستان، آزاد بلوچستان اور انسرجنسی اس لیول پر ہے کہ وہاں پر ڈیلی حادثات ہیں، ڈیلی حادثات ہیں، کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے. سندھ کے اندر قوم پرستی کو اتنا توقیت مل گئی ہے کہ ان کو حرام اور حلال کی تمیز نہیں رہی. پنجاب ایک چل رہا ہے، اس میں مریم نے بڑا کام کیا ہے، میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو. آپ کے چینل کے تھرو سب جانتے ہیں، ہمارے گھر میں بات ہونے لگی ہے. مطلب اتنا کام کیا ہے کہ وہ بزدار کو تو اس نے مطلب
پیچھے پھینک دیا. کہیں مریم نواز صاحبہ کی تعریف کے پیچھے آپ لوگوں کا ان کے ساتھ اتحادی ہونا وفاق میں اس تعریف کی وجہ تو نہیں, یا نیوٹرل بنیاد پر ان کی تعریف کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ تو آپ نے بڑی بات کر دی اور آپ نے اس بات کی تائید کر دی کہ ہمارا بھی ہاتھ ہے اس کے پیچھے. تو اگر وہ ہمیں بھی اتنی ہی طاقت دیں گے, کیونکہ آپ کے دو وزراء ان کی کیبنٹ میں ہاں ہمیں اتنی طاقت دیں گے. ان وزراء کو تو جو ہمارے وزیر ہیں ان کو لاسٹ حکومت میں بھی کہا گیا, یہ سب سے میری کیبنٹ کے اندر ایک اس وقت کے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ میری کیبنٹ کے اندر سب سے نفیس اور شریف آدمی اگر وہ ہیں تو یہ لوگ ہیں. تو اب دیکھیں ایک زمانے کے جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ نقصان دینے والے ہیں وہ ینگ لڑکے, اور آج ان کے بارے میں اس طرح کی بات ہوتی ہے. تو اگر وہی طاقت جتنی مریم نواز کے پاس ہے اگر کراچی میں دے دی جائے تو میں یقین سے آپ کو میں کہہ سکتا ہوں, یہاں سے لکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ ہم شہر کو دنیا کے سب سے بہترین شہروں میں لا کر کھڑا کر دیں گے انہی وسائل کے ساتھ. پیپلز پارٹی کو آپ لاکھ برا کہیں, لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جب بھی وہ اسمبلی میں مطلوبہ اکثریت لے کے آتے ہیں اور اس قدر پاور میں ہوتے ہیں کہ پوری حکومت بنا لے, وہ ہمیشہ آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں, ہمیشہ آپ کو آفر کرتے ہیں کہ بھئی آؤ ہمارے ساتھ حکومت کا حصہ بنو, جیسے ماضی میں آپ 17 سال رہے. مگر کیا وجہ ہے کہ آپ گزشتہ کم از کم 2 ٹینیور سے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا رہے؟ اور اگر آپ صوبائی حکومت میں دانشور باز یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اتحادی بن جائیں تو شاید کچھ کراچی اور شہری علاقے کے لوگوں کو نوکریاں مل جائیں, شاید جس روڈوں کا آپ نے ذکر کیا بدحالی کا شاید وہ بن جائیں, شاید ان بہتے گٹروں میں کچھ ڈھکن لگ جائیں اگر آپ ان کے اتحادی ہوتے تو. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی غلطی ہے ان کے ساتھ ہاتھ شاید پر اب چیزیں چلیں گی نہیں نا, شاید یہ ہو جائے, اف آ جائے, بٹ آ جائے, تو اب اس پر چیزیں چلیں گی نہیں. اب تو ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے, چیزیں شہر کے حق میں آنے والی ہیں تو اس کا انتظار کر لیں, تھوڑی تکلیف اور برداشت کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے اس شہر کو دیکھ لیا ہے, وفاق کے ساتھ ڈال دیا ہے. آپ شامل ہیں, گزشتہ پچھلے دور حکومت میں بھی آپ وفاقی اتحادی تھے, اس دور حکومت میں بھی آپ وفاقی اتحادی ہیں. کیا کر لیا آپ نے کراچی کے لیے؟ آپ کے 2 وزیر ہیں, ایک ایجوکیشن کے, ایک صحت کے. کیا ایسا کارنامہ سر انجام دے دیا کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ کراچی اور شہری علاقوں کے لیے وفاق کی وزیروں نے جن کا تعلق کراچی سے اور MQM پاکستان سے, انہوں نے کوئی اچھا کام کر دیا؟ ذرا گنوا تو دیں. لکھنا شروع کریں اور میں گنوانا شروع کرتا ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد تو ویسے کوئی اختیارات نہیں ہیں, لیکن چونکہ میں ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہوں تو میں وزارت تعلیم کے کام میں گنوا سکتا ہوں. خاموشی سے نان فارمل اسکول یہاں پر کراچی میں آ چکے ہیں, جہاں پر ایک بچی جو ہے اس کو تنخواہ ملتی ہے اور اس تنخواہ پر وہ اپنے علاقے کے تمام بچوں کو گھر بھی اس کا, بجلی بھی اس کی, علاقے کے 25 بچوں کو وہ پڑھاتی ہے. ایسے 500 اسکول اور کھلنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی 3 یونیورسٹیز اب تک یہاں پر آ چکی ہیں, خاموشی سے آئی ہیں, کوئی تشہیر نہیں کی گئی ہے کہ کیوں آ رہی ہے, کہاں آ رہی ہیں. لیپ ٹاپ اسکیمز ہوں یا اس طرح کے بہت سارے 20,000 لیپ ٹاپس یہاں پر دیے جا رہے ہیں یونیورسٹیز کے ٹاپ طلباء کے. اس کے علاوہ یہ جو نیف ٹیک کے تھرو یہ نیشنل یہ جو ہمارا ٹیکنیکل وہ ہے کورسز جو ہے فیڈرل منسٹری کے تھرو نیف ٹیک, آپ کو پتہ ہے کہ نیف ٹیک کے کتنے یہاں پر پروگرامز تھے اور وہ پروگرامز کہاں کہاں تھے. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کراچی کے اندر 5 تھے اور حیدرآباد کے اندر کوئی نہیں تھا, بدین کے اندر میرے خیال سے 400 ہوں گے, 500, اور جو پڑھانا نہیں تھا. سکھر کے اندر بھی اس طرح یہ ریشو تھا. ہم نے یہاں پر خاموشی سے چپ چاپ شروع کر دیے ہیں, یہاں پر کورسز کرائے جا رہے ہیں, آئے دن یہاں پر کورسز آتے ہیں, AI بھی ہے, اس کے اندر ٹیکنالوجی بھی ہے, میٹا بھی ہے, 10 چیزیں. تو یہ خاموشی سے کام شروع ہو گیا. خاموشی سے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ خاموشی سے کیونکہ دوسروں کو برا لگ جاتا ہے, کیونکہ اپنے یہاں کو پڑھانا نہیں ہے اور ادھر پڑھنے نہیں دینا ہے. اس صوبے کو ان کو غلامی پسند لوگ ہیں نا, ان کو غلامیت سے وہ ہے, ایلیٹ کلاس ہے. پاکستان میں حکمراں ایک طبقے کا نام ہے اور الحمدللہ میرا اور آپ کا اس طبقے سے تعلق نہیں ہے. تو ان کو پسند نہیں آتا ہے. آپس میں 70 75 78 سالوں کے اندر شادیاں ہو گئی ہیں, ریچولز, کسٹمز, ٹریڈیشن آپس میں املگمیٹ ہو گئے, اور اس میں سارے ایلیٹیس کے بچے ہیں, اور ایلیٹ میں کچھ اور ایلیٹ ایڈ ہو جاتے ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا, جوڈیشری کے بھی ہیں, لینڈ لارڈز بھی ہیں, ملک, سردار اور جاگیردار, وڈیرے, سارے ون ٹو آل آپس میں منگلنگ ہو گئی ہے. 78 سالوں میں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں یہ لوگ. اور یہ جو 24 کروڑ عوام ہے نا, یہ اسی طرح رلے گی. ہاں, پاکستان میں ایک ہی ادارہ ہے جو بچا ہے ابھی,
اسی سے توقعات ہیں اور وہی کرے گی اور وہ کرے گی اور اس کا مجھے پورا یقین ہے. آپ ایک عوامی نمائندے ہیں, آپ عوام کے ووٹوں سے اسمبلی میں پہنچے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں, ہم بے اختیار ہیں. جب آپ ہی یہ بات کہیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے آپ کو ووٹ ڈالے ان کی بے اختیاری کا آپ کیا عالم سوچتے ہیں؟ کیا ان کو اس کامنٹ کو سن کے مایوسی نہیں ہوگی کہ جس کو ہم نے ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا آج وہی اتنا بے اختیار اور بے بس ہے؟ بے اختیار نہیں ہے, ہماری تو آواز سنی جا رہی ہے. آواز تو ایسی گونج رہی ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں نے صوبوں کے نعرے لگانا شروع کر دیے. ہم نے نہیں لگائے اس وقت ہمارا اب یہ ہماری پریورٹی نہیں ہے. ابھی تو پریورٹی ہماری یہ ہے کہ دوسرے بات کر رہے ہیں. پنجاب میں بھی صوبے بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, KPK میں بھی بنیں گے, بلوچستان میں بھی بنیں گے, اور سندھ میں بھی بنیں گے, اور سندھ کے نام سے بنیں گے. سندھ کی دھرتی کی تقسیم نہیں, سندھ کی دھرتی سے محبت کا ثبوت ہوگا یہ, کیونکہ سندھ کی دھرتی ہمیشہ قائم رہے گی اور اسی بنیاد پر رہے گی جب یہاں کے بچے تعلیم یافتہ ہوں گے. تعلیم یافتہ تب ہوں گے جب اس فائنینشیل کیپٹل کو اس کے حساب سے اس کو مسلس دے دیے جائیں گے. جاؤ جتنا آگے بڑھنا ہے بڑھو, اور وہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی روکے گا نہیں. یہ جتنے بھی جاگیردار وڈیرے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. موروثی سیاست اس کو روکنے کی کوشش کرے گی کیونکہ وہ اپنی طاقت کو نیچے نہیں آنے دے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بار, کیونکہ اللہ بھی ہے کہیں پر, اللہ کا بھی وہ ہے, اللہ ہی طاقتور ہے, تو ان کو پتہ نہیں ہے, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ طاقت ہر وقت نہیں رہتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ طاقت کو خدا کا عطیہ سمجھو, طاقت حاصل کرنے کے بعد خود کو خدا نہ سمجھو. یہ جو آپ نے شعر کہا ہے یہ کس کا اور کس کے لیے منسوب ہوتا تھا؟ یہ MK میں APMSO میں تھے تو ہمارے ہاں لکھا جاتا تھا یہ. اچھا, تو اس زمانے کا تھا. جو بات اچھی ہو اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے نا, تو وہ اس کا مجھے ابھی لگا کہ یہ بات کرنی چاہیے تو میں نے کر دی. ونڈرفل. اچھا, آپ نے جو بات کی ہے ابھی کہ یہ ایسا ہونے والا ہے, اس طرح کا انقلاب ایک آنے والا ہے, لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جس انقلاب کی یا جس تبدیلی کی یا جس ریولوشن کی آپ بات کرنے لگے آئندہ کچھ عرصے میں, اس کی سرکاری سطح سے کسی بھی فورم سے ابھی تک کوئی آواز یا کوئی ڈاکومنٹیشن یا کوئی ایسی تحریری بات نہیں سنی گئی؟ یہ صرف ایک ہوا ہی ہے. جیسے آپ نے بات شروع کر دی, اسمبلی تک پہنچ گئی, سوشل میڈیا پہ گفتگو ہو رہی ہے, وفاقی سطح سے یا کسی اور جگہ سے کوئی ایسی بات سرکاری سطح سے تو ابھی تک نہیں آئی. اچھا, پہلے تو ہوا ہی بنتی ہے, ہوا سے پھر چیزیں بنتی ہیں. تو میرے خیال سے شوشہ چھوڑا گیا ہے, کہاں سے. اب بزنس مین کمیونٹی بھی بات کر رہی ہے, پنجاب کی لاہور بزنس ایسوسیشن بھی بات کر رہی ہے, یہ فیڈریشن والے بھی بات کر رہے ہیں, یہاں کے تاجر حضرات بھی بات کر رہے ہیں. تو اب یہ ہماری بات رہی نہیں ہے, نہ ہم نے بات کی تھی, اور یہ میرے خیال سے کہیں لکھا بھی جا رہا ہے اور سنا بھی جا رہا ہے, سمجھا بھی جا رہا ہے, اور سامنے آپ کے بھی نظر میں ہے. اور یہ ہونا چاہیے, اور کیوں نہیں ہونا چاہیے. انتظامی بنیادوں پر جتنے آپ گورننس کو اچھا کریں گے اتنا اچھا ہوگا, اور سارے بچے آس پاس کے پڑھیں گے. اس میں تو کوئی دو باتیں ہیں نہیں. اور اگر آپ بھی صحافت میں اگر یہ اس کو ترجیح نہیں دیں گے, اور اس پر آپ لوگ کی بھی بڑا امپورٹنٹ آپ لوگوں کا بھی فیکٹر ہے, کیونکہ یہ جو اگر پاکستان کی یہ جو فاؤنڈیشن اور یہ فنکشننگ ہے اس کے اندر صحافت بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. بالکل. تو اگر صحافت کو بس وہ نہیں ہونا چاہیے, اتنی جو پیسے والے لوگ ہیں نا ان کے ساتھ زیادہ رابطہ نہیں ہونا چاہیے, کم رابطہ ہونا چاہیے, تاکہ جرنلزم بھی جو ہے نا وہ ایمانداری کی بنیاد پر ہو. کیونکہ جرنلزم بھی, جو جرنلسٹ اس طرح کے ہوتے ہیں نا اپنے اصولوں پہ رہتے ہیں, تو زندگی میں ان کو, اور زندگی ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو یاد رکھا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ پل کی خبر نہیں اور 100 سال کا سامان جمع کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بڑی ہوپ کے ساتھ ہوں, امید کے ساتھ ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اور نا امیدی تو مایوسی ہے, اور مایوسی کفر ہے. تو اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ کراچی کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے یہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. کراچی کے مسلمانوں سے کیا مراد ہے؟ کراچی کے مسلمان سارے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے, نہ ان کے پاس نوکریوں میں ان کا حصہ ہے. نہیں, اگر آپ کہتے تھے کہ غزہ کے مسلمان, کشمیر کے مسلمان, تو بات سمجھ میں وہ اصل میں انڈیا میں اصل میں قائد اعظم نے ہمیں 2 نیشن تھیوری کی بنیاد پر انہوں نے کہا تھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے کہ 2 نیشن تھیوری ہے اور ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, اس لیے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک بنایا جائے گا. اور جب یہ بات ہوئی تو ایک ایگریمنٹ کے تحت انڈیا کے جو مسلمان تھے وہ پاکستان میں جو ہندو اپنی زمینیں چھوڑ کر گئے تھے,
ان کی زمینوں پر یہاں پر ایکسچینج آف لینڈ ہوئی تھی, مترو کا سندھ جس کی بات کرتے ہیں. تو لیکن وہ بھی آپ لوگ بھولے بیٹھے تھے کافی عرصے سے, کبھی کبھی ذکر ہو جاتا ہے. نہیں الحمدللہ وہ MKM 2018 کے بعد آپ کو ڈفرینٹ نظر آ رہی ہے. جتنی بھی معاملات ابھی ہوئے ہیں, چاہے حیدرآباد کی یونیورسٹی ہو, چاہے سینسس میں آپ کو 2 کروڑ 4 لاکھ گنا گیا ہے, اس پر بھی ابھی بات کرتے ہیں. اگر آپ چاہیں گے تو میں اس پر بھی ابھی اوپن, تو پھر میں یہاں سے سٹارٹ کر دیتا ہوں کہ پہلا سینسس 1951 میں ہوا, دوسرا 1961. پہلے وہ بات مکمل کریں کہ جو آپ نے کہا کراچی کے مسلمان, کراچی کا مسلمان تو مہاجر بھی ہے, سندھی بھی ہے, اچھا وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ پٹھان بھی ہے, کراچی کا مسلمان, کراچی اس میں سارے مسلمان آتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے مسلمانوں کے لیے نہ نوکری ہے, اور تعلیم میں جو بورڈز ہیں وہ ادھر نمبر کم کر دیے جاتے ہیں, تعلیمی اداروں میں SMC اور ادھر جو ہے نا وہ کوٹے کی بنیاد پر داخلے نہیں دیے جاتے, کراچی کے مسلمانوں کو نوکریاں نہیں دی جاتی ہیں. تو اب اس مسلمانوں میں نے تو یہ ختم ہی کر دیا نا, آئیڈینٹیفیکیشن ہی ختم کر دی. کون سندھی, پٹھان, بلوچ, مہاجر, اردو, کچھ نہیں ہے. کاٹھیا واڑی, میمن, آگا خانی, یہ سارے ختم کر دیے. یعنی کہ آپ آسان الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کراچی کا ڈومیسائل رکھنے والا نوجوان, یہ بالکل یہ کہنا چاہتا ہوں. اور میں نے آپ کو بتایا بھی کہ کراچی کا سب سے ویک ڈومیسائل ہے. اب یہاں پر کوئی بھی بچہ بورن اینڈ ریز ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ تھوڑی مشکلات ہیں, لیکن یہ مشکلات دور ہونے والی ہیں. محترم جناب عادل عسکری صاحب کے ساتھ گفتگو مزید دلچسپ رخ اختیار کرے گی مگر ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا پوائنٹ. وہ جو سینسس کی بات کر رہے تھے, سینسس پہلا ہوا 1951 میں, دوسرا ہوا 1961 میں, تیسرا ہوا 1972 میں, چوتھا ہوا 1981 میں, پانچواں ہوا 1998 میں. اس کے بعد پتہ ہے کب ہوا؟ 2017 میں. ایگزیکٹلی. اس کے بعد اسی MKM میں 5 سال کے بعد دوبارہ کرایا. سینسس کا انٹرنیشنل لاء یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ 5 سال میں دوبارہ نہیں ہو سکتا تھا, یہ دوبارہ کرایا. MKM کا بہت بڑا کام ہے. اپنی پاپولیشن کو جو 1 کروڑ 35 لاکھ کے قریب تھی کٹ کر دیا تھا, وہ 2 کروڑ 4 لاکھ پر لائی ہے. اگر آپ ٹوٹل سندھ کی آبادی آپ کو پتہ ہے سینسس کے حساب سے بات کر لیتے ہیں, صرف سینسس پر. سینسس ایک تو سینٹرل گورنمنٹ کراتی ہے, تو اب تو مجھے جو ہے نا قومی اتفاق رائے رکھتا ہے اس پر کہ سینٹرل گورنمنٹ ہی جو ہے وہ سینسس ٹھیک نہیں کراتی ہے, یا جن سے کراتی ہے وہ یہاں کی ریسورسز رہتی ہیں. تو بھائی پوری کسی وقت اتار کر دیکھ لیں تو سینسس پروبیبلٹی چینج ہو جائے گی, سندھ کے ڈائنامکس چینج ہو جائیں گے. یہ جو فارم 47, فارم 45, RTS, یہ جو ہم سنتے آ رہے ہیں سب ختم ہو جائے گا. سیٹلائٹ کے تھرو کئی قسم کے ہیں, ناسا ہے, دوسری چیزیں ہیں, ایک برٹش کی بھی ہے, وہ اس سیٹلائٹ کے تھرو, اور چائنیز ٹیکنالوجی لے, اوپر سے سیٹلائٹ مارے, پتہ چل جائے گا کتنی آبادی ہے کراچی کی, کتنا ٹائم لگے گا آبادی گننے میں, ایک بچے کا پتہ چل جائے گا. تو کریں تو سینسس چینج, یہ تو سندھ کے ڈائنامکس چینج ہو جائیں گے. یعنی کہ آپ کہنا, آبادی چینج ہوئے گی, آبادی کا تناسب چینج ہو جائے گا. لیکن یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کراچی کی آبادی صحیح طور سے گنی نہیں گئی, اور آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو صحیح طور سے گنا جائے. مگر عادل صاحب, جب کونسل آف نیشنل انٹرسٹ یعنی کہ جو وفاقی سطح کی جو ایک نمائندگی ہے, اس میں جب یہ سینسس کی قرارداد پہنچی تو اس میں آپ کے جو اس وقت کے نمائندے تھے ان کے بھی سائن تھے. کب کی بات ہے یہ عمران خان کے جو 2017 میں ایگزیکٹلی کس نے کروایا؟ عمران خان کے پاس کتنے MNA تھے؟ 14 MNAs تھے. ہمارے پاس کتنے تھے؟ 4 تھے. وہ 14 MNAs 4 MNAs کے پاس آتے تھے کہ آج کراچی کے لیے یہ بات کر لو. ان کو سندھ گورنمنٹ کو اور کتنا اختیار چاہیے؟ چلے پہلے سینسس کی بات کر لیتے ہیں. تو یہ 2017 میں سینسس ہوئے, اس کے بعد 2023 کے کرائے گئے. آبادی 70 لاکھ 80 لاکھ جو انہوں نے غائب کر دی تھی, وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا خود ایک جگہ پر ٹی وی پہ موقف ہے کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ سے کم نہیں ہے, لیکن اس کو گنا جاتا ہے 2 کروڑ 4 لاکھ. تو جب 2 کروڑ 4 لاکھ گنا جائے گا تو اس کے حساب سے اس کی الیکٹریسٹی, سیوریج, نظام, پانی وغیرہ سب وہ ڈسٹریبیوشن اسی حساب سے ہوگی, اس کی ویلتھ ڈسٹریبیوشن اسی حساب سے ہوگی. سندھ کی آبادی ہے 5 کروڑ 56 لاکھ. یہ فگرز آپ نے کیسے مرتب کیے؟ 2023 کے سینسس کے آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. 5 کروڑ 56 لاکھ ٹوٹل سندھ کی آبادی ہے. اس میں سے کراچی کی آبادی ہے 2 کروڑ 4 لاکھ, حیدرآباد کی آبادی ہے 25 لاکھ. اگر دونوں کو جوڑ لوں تو 2 کروڑ 30 لاکھ. تو آپ سمجھیے کہ اگر حیدرآباد کراچی کو ملا لوں تو سندھ کی آبادی کا آدھا ہے. اور اگر صحیح سینسس کرا دوں تو ریشو کدھر جاتا ہے؟ تو چوری کی سیٹیں کس کی ہیں؟ چور کون ہے؟ پھر یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس میں کون سا قومی اتفاق رائے؟ میں یہ نہ سوال کروں, میں نہ پوچھوں, تو یہ لڑائی ہے اور یہ لڑائی چلتی رہے گی. شاید یہ لڑائی میں لڑوں,
یا آئندہ آنے والا میرا بچہ لڑے. ہم تو کلیئر ہیں, کلیئرٹی کے ساتھ ہیں. اگر اس پارٹی کے ساتھ ہیں تو ود اوپن ہارٹ ہے, کلیئرٹی کے ساتھ ہیں, اپنے موقف پر رہیں گے. چونکہ پاکستان کی واحد پارٹی ہے جس میں موروثیت نہیں ہے. باقی تمام پارٹی سیاسی ہو یا مذہبی ہو, ساری موروثیت ہے. جماعت اسلامی کے اندر بھی جو ان کا امیر ہے وہ میں دونوں کی بات کر رہا ہوں. آج ان کا جو امیر ہے اس کا تعلق بھی کراچی سے ہے. حافظ نعیم صاحب کراچی میں اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن رہے, پھر جماعت میں شامل ہوئے اور آج وہ نمائندگی کر رہے ہیں. ان سے پہلے جو صاحب تھے وہ سرحد سے تعلق رکھتے تھے, تو وہاں بھی موروثیت نہیں ہے. میاں محمد طفیل بھی پنجاب نہیں, وہاں موروثیت نہیں ہے, وہاں مغروریت ہے. اور تھوڑی سی میں آپ کو ایک کیس کا بھی بتا دیتا ہوں, میں نام نہیں لوں گا, اچھا نہیں لگتا, کیونکہ آدمی ٹھیک ہے, فائنینشیل کرپشن نہیں ہے, مورل کرپشن ہے. یہ مورل کرپشن جو ہوتی ہے نا وہ اسٹرانگ ہوتی ہے فائنینشیل کرپشن سے. تو فائنینشیل کرپشن آدمی کو تو ہم بیئر کر رہے ہیں نا پیپلز پارٹی کو, لیکن مورل کرپشن جو ہے نا دل میں بڑی تکلیف دیتی ہے. کوئی ادارے کا آدمی ہو اور بےمانی کرے, شراب پیے, مجھے تکلیف ہوگی. میرے ادارے کا آدمی وردی میں منظور نہیں ہے پھر مجھے وہ, کیونکہ اس کا سٹیٹس میرے ذہن میں بہت آگے کا ہے. تو میں تو فوج کو جو ہے نا وہ فوجی کے خلاف تو ہو سکتا ہوں, فوج کے خلاف نہیں ہو سکتا. فوج کو میں ریاست سمجھتا ہوں اور ریاست کو میں اپنی ماں سمجھتا ہوں, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہاں پر جو مذہب کے نام پر یہ بچوں کو افغانستان میں مروایا, کشمیر میں مروایا, اور آج ماڈرن جماعت اسلامی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اندر سے وہی ہیں, تو اس پر مجھے اختلاف ہے. اور میں مخالفت کروں گا اور دلیل کی بنیاد پر کروں گا. برا نہیں کہوں گا, برا میں کسی کو بھی نہیں کہوں گا, کیونکہ میری تہذیب اور تمیز مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. تو ہم تو یہی کریں گے, جو ہمارا پیٹرن ہے ہم اسی پہ رہیں گے, جو ہمارا ڈی این اے ہے ہم اس سے باز نہیں آئیں گے. اچھا, ہم نے آپ کی جو ریسرچ کے دوران پڑھا کہ آپ جو ہیں کراچی میں آدم جی سائنس کالج کے طالب علم رہے اور آپ نے اے پی ایم ایس او کو جوائن کیا, تو کیا وجوہات بھی کچھ اس نوعیت کی, اس حالات کی ایسی تھی کہ آپ نے اے پی ایم ایس او کی ترجیح دی اور دیگر سیاسی جماعتوں کو آپ نے اگنور کیا؟ اب یہ ہوا تھا, دہلی کالج میں ہم گئے تھے وہ فارم جمع کرانے کے لیے, تو اس میں جو ہے نا وہ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں چلو ہمارے ساتھ, تو میں نہیں گیا. تو اس پہ اس نے مجھے جھڑ دیا, تو وہ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ ہوا, تو وہ شاید وہ بھی ایک افیکٹ پڑا تھا. دوسرا کراچی کی نمائندہ جماعت ہی ایم کیو ایم تھی, تو وہ ایم کیو ایم کو تو نہیں, اے پی ایم ایس او کو. وہ اچھے لڑکے تھے, کالر میں وہ ہمیں اچھی باتیں بتا رہے تھے کہ کالر کا بٹن بند ہونا چاہیے, آستینیں بند ہونی چاہیے ایسے کر کے, اور آپ کو جو ہے نا وہ آرگنائزیشنل بیہیویئر سکھا رہے تھے وہ اس وقت, آرگنائزیشن میں کام کیسے ہوتا ہے. آرگنائزیشن میں یونٹ انچارج ہوگا, جوائنٹ یونٹ انچارج ہوگا, سیکٹر انچارج ہوگا, کے ٹی سی ہوگی, کراچی تنظیمی کمیٹی ہوگی, پھر رابطہ کمیٹی ہوگی. ایک آرگنائزیشن میں ہم نے کام کرنا سکھایا, تو ہمیں پسند آیا یہ سب چیزیں. ہائی تعلیم کی وجہ سے اتنا سرگرمیوں میں حصہ تو نہیں لیا, لیکن انجینئرنگ کے آخری سال جب انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا, اس کے آخری سال جو ہے نا بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہو گئے تھے کہ کچھ کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں. چونکہ ہم نے تھوڑا بہت کام بھی کر لیا تھا, تو پھر ہم اسی کے ساتھ چلتے رہے. پھر ان کے انجینئرنگ فورم اور ان کے ڈفرینٹ مرکزی شعبہ جات میں رہا. پھر میں نے 2018 میں بھی الیکشن لڑا, پھر میرے رابطہ کمیٹی کا رکن بھی آیا, اور 2018 میں پھر میں فارم 45 لیے گھوم رہا تھا. تو بس پھر اسی طرح چلتا رہا. پھر میں باہر چلا گیا, باہر گیا, پھر واپس آیا. 18 میں آپ فارم 45 لے کے گھوم رہے تھے, لیکن جو ابھی 24 کے الیکشن ہے اس کے بھی کئی متاثرین ایسے ہیں جو اپنا فارم 45 لے کے گھوم ہی رہے ہیں, ہاں, لیکن آپ لوگ اسمبلی میں پہنچ گئے. جی وہ تو پھر الیکشن کمیشن سے جا کر پوچھے نا, تو یہ تو میرا جواب بنتا نہیں ہے. میں تو ابھی 2018 سے بات کروں گا. بہرحال باہر بھی چلا گیا, واپس آیا, واپس آ کر پھر بائی چانس جو ہے وہ ایم پی اے بن گیا. اور بس کراچی شہر سے محبت کرتا ہوں, اس ملک سے بہت محبت کرتا ہوں. باہر رہ کر آیا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ وہاں پر ہمارا, یہاں تو ہم لوگ تھرڈ مطلب ہمارا ڈومیسائل ویک ہے, وہاں پر تو ہمارا ڈومیسائل ہی نہیں ہے. وہاں پر تو ہم پتہ نہیں کون سے درجے کے شہری ہیں. تو ہمارا ملک بہت اچھا ہے, بہت قیمتی ہے. ادھر آپ کے پی کے میں جائیں, وہاں پر محبت کرنے والے لوگ ہیں. پنجاب میں جائیں, محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس ملک کی حفاظت کریں, اور ملک کے اور جس نے یہ فریڈم دلائی ہوئی ہے نا, جو ڈیلی کی بنیاد پر شہادتیں اٹھا رہے ہیں, تو ان کا بھی خیال رکھا جائے. کمروں میں بیٹھ کر ان کے خلاف بات کرنے کو بھی میں جو نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کمرے میں میں نہیں بیٹھ سکتا. یا تو میں ان کے لیے لڑوں گا یا میں اس کمرے سے نکل جاؤں گا. یہ تو طے ہے, اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں. اور آئندہ آنے والے حالات انشاءاللہ تعالی ہمارے ہیں, اس شہر کے ہیں, اور ادھر کے صوبہ سندھ کے بچوں کے ہیں, صوبہ سندھ کے نوجوانوں کے ہیں.
اور وہ ان کو پکار رہا ہے. انشاءاللہ تعالی شہر کی بہت بہتری ہونے جا رہی ہے. صوبہ سندھ کے قریبی گاؤں دیہات 100 200 300 کلومیٹر 400 کلومیٹر آرام سے آ کر ادھر پڑھیں گے بھی, وہ کریں گے. انہی کی دھرتی ہے, یہ یہیں رہیں گے, ہمارے ساتھ رہیں گے, ہماری املگمیشن ہو جائے گی, ہماری چیزیں بہتر ہو جائیں گی, یہ ملک ترقی کرے گا. باقی پیپلز پارٹی والوں کے لیے یہی ہے. ایک اگر آپ کہتے ہیں تو ایک شعر سنا دیتا ہوں. پلیز. کتاب سادہ رہے گی کب تک, کہیں تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. نہیں کہ یہ صرف شاعری ہے, غزل میں تاریخ بے حسی ہے. جو آج شعروں میں کہہ رہا ہوں کل شریک نصاب ہوگا. عادل بھائی, آپ کو پتہ ہے اسمبلی میں جو اس دن گرما گرمی ہوئی اور کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کے حوالے سے جو معاملات رہے, اس کے بعد ایک اندرونی کہانی مختلف صحافیوں کی طرف سے سوشل میڈیا پہ گردش کرنے لگی کہ صدر زرداری صاحب نے ایک اہم اجلاس بلایا, اس کے بعد اپنے وزراء کو ٹاسک دیا کہ شہر کراچی کو 3 مہینے کے اندر بہت اچھے طریقے سے بحال کرنا ہے. پھر اس کی تصدیق صوبائی وزراء نے بھی کر دی. آپ اس حوالے سے کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ نہیں کر سکتے زرداری صاحب, پریزیڈنٹ صاحب نہیں کر سکتے, دیر ہو گئی اب. 3 مہینے میں کیسے کریں گے؟ 18 سال کا گن 3 مہینے میں صاف کر لیں گے؟ اٹس آل اوور. کرنا تھا تو ایم کیو ایم کو وائپ آؤٹ کر دیتے نا, 18 سال میں کراچی کو بنا دیتے. کراچی کو بنا دیتے, اتنا پیسہ تھا ان کے پاس, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. کیا سمجھتے ہیں 3 سال یہ میئر کراچی کو 3 سال ایڈمنسٹریٹر کے, 3 سال اس کی میئرشپ کے, 6 ساڑھے 6 7 سال ہو گئے. 7 سال کے اندر کیا پاور نہیں ہے ان کے پاس؟ لوکل گورنمنٹ کا منسٹر پیپلز پارٹی کا, سینئر وزیر پیپلز پارٹی کا, چیف منسٹر پیپلز پارٹی کا, صوبے کے پاکستان کے صوبے کے 2 گورنرز پیپلز پارٹی کے, چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا, نیشنل اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کا, صدر پیپلز پارٹی کا. کیا اختیارات چاہیے آپ کو؟ کیا اور چاہیے؟ نہیں کر سکتے, انکمپیٹنٹ ہے, بے ایمان ہے یہ. کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ غلط بیانی کر رہا ہوں آپ سے؟ آپ مجھے بول دیں کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں, ایمانداری سے بتائیں آپ میں غلط بول رہا ہوں. نہیں کر سکتے تھے. اتنے اختیارات کے ساتھ ایم کیو ایم کا کوئی ایم پی اے رہتا؟ ہمارا بالکل جو بالکل بھی ہم جس کو نہیں سمجھتے نا اس کو بھی لگاتے نا میئر, تو وہ بھی کام کر جاتا. اتنے اختیارات کے ساتھ کراچی کا یہ حال ہے. کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کراچی کو ریسکیو کرنے کے لیے؟ ہر جگہ آتے ہیں نا ریسکیو کرنے کے لیے. سنا ہے گل پلازا میں بھی ریسکیو, کیونکہ یہ کر نہیں سکتے تھے, انکمپیٹنسی تھی, سب گاؤں گئے ہوئے تھے یا کہیں گئے ہوئے تھے. مجھے اس سے یہ ساری باتوں سے مجھے فرق نہیں پڑتا. اس لیے فرق یہ پڑتا ہے کہ ریسکیو جہاں پر گل پلازا تھا اس کے آس پاس بہت سارے ایسے ادارے تھے جہاں فوراً ان کو بلا کر ریسکیو کیا جا سکتا تھا. وہی آتے ہیں ہمیشہ, چاہے سیلاب زدگان ہو, چاہے اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا ڈیزاسٹر ہو, اس کے اندر یہی لوگ آتے ہیں. پی ڈی ایم اے کیا سو رہا تھا؟ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کیا کر رہے تھے یہ؟ اور کون سے ان کو اختیارات چاہیے شہر کو بچانے کے لیے یا صوبے کو بچانے کے لیے؟ تعلیم میں یہ ہے نہیں, گٹر کا ڈھکنا لگوا نہیں سکتے, پانی آ نہیں رہا ہے. حالات دیکھیں کس طرح کے. 37% مانگے ہم ان سے اپنا, کیسے ہی لے سکتے ہیں ہم سے؟ اور کیوں نہیں لیں گے؟ کیوں نہیں آواز اٹھے گی؟ آواز تو اٹھے گی اب, اور ہر بچہ اٹھائے گا. یہاں کا کتنا ٹائم لگے گا؟ ٹرانسفارم ہو رہے ہیں, ابھی پتہ چل گیا نا انہوں نے قرارداد کس نے یہاں پر حمایت کی ہے. پتہ چل گیا اس کراچی شہر کو کون ہے ان کے بیٹے, ان کے وارث کون ہے. ہم ہی وارث ہیں, ہم ہی آئے اور ہم ہی کریں گے, اور کوئی ہمیں روک نہیں سکتا. اچھا عادل عسکری بھائی, کراچی کے اندر ہمیشہ سے یہ رائے دیکھنے میں آئی ہے کہ کراچی کے اندر بہت سارے مائیگرنٹس آتے ہیں مختلف صوبوں سے اور کراچی کے اندر روزگار بھی حاصل کرتے ہیں, لیکن اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ روزگار کے لیے آتے ہیں تو شاید ان کے اندر کراچی سے متعلق اتنی ایسوسیشن نہیں ہوتی ایموشنلی کہ وہ اس شہر کو ڈیولپ کر سکیں. ان کا زیادہ فوکس اسی بات پہ ہوتا ہے کہ شہر سے سرمایہ اپنے آبائی شہر, اپنے آبائی جگہ لے کے جائے, اور اسی حوالے سے کچھ کرائم کی بھی صورتحال یہاں تھوڑی بگڑتی ہے. کچھ اعداد و شمار بھی ہمارے یہی بتاتے ہیں. اس حوالے سے ایم کیو ایم کی کوئی پالیسی, کوئی ایسی قانون سازی, کوئی اسمبلی میں آواز کہ جو کراچی کے اندر یہ اس طرح کی ایک ایکسٹینسو مائیگریشن ہے, اس پہ کوئی بات؟ اس کے لیے جو ہے نا وہ لا اینڈ آرڈر اسٹرانگ ہونا چاہیے. لا اینڈ آرڈر بیمانی کی بنیاد پر ہے, پوچھے سفارشوں کی بنیاد پر سارے پولیس والے لگتے ہیں یہاں پر اس شہر کے اندر. آپ کی گھر میں, آپ کے یا میرے گھر کی مائیں بہن بیٹیاں جا سکتی ہیں تھانے کسی رپورٹ کروانے کے لیے؟ جس دن یہ ہو گیا نا کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تھانوں میں جا کر رپورٹ کرا سکتی ہیں اور ان کو اسکین نہیں کیا جائے گا, تب یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. یہی وہ لوگ آئیں گے, یہ 100 بسم اللہ یہ لوگ آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ بس ایموشنل. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. کے پی کے میں پشاور میں اگر کوئی لیٹ سپوز یا پھر کہیں اور انڈر پاس بنتا ہے
اور یہاں پر ایسے علاقے میں بنتا ہے جو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، کراچی لانڈی میں بنتا ہے جہاں آپ جاتے نہیں ہیں، تو آپ کو، اور بہترین انڈر پاس بنتے ہیں دونوں، آپ کو خوشی کہاں کی ہوگی؟ KPK کی ہوگی، یہاں کی ہوگی؟ بالکل اپنے شہر سے اپنے شہر کی ہوگی نا. یہ ایموشنل ہے آپ کی والی بات، آپ نے اپنی بات کی خود حمایت کر دی ہے. یہی ہے ہماری فیلنگ. اس شہر کا بیٹا ہوں، اس شہر کے بچے ہیں ہم، اس شہر سے ہم نے پڑھا ہے، انہی کے یہیں پر ہم رہے ہیں. ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے. جس دن ہمارے پاس اختیار ہوگا ہم کام کریں گے، 2000% کریں گے. لیکن اس کے لیے لوگوں کو رائٹس کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے خود نکلنا پڑے گا. پہلے MQM فرنٹ پر ہوتی تھی، گولیاں کھاتی تھی، لوگ پیچھے ہوتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اتنا کٹو سائز کر دیا گیا ہے کہ اب لوگوں کو آگے آنا ہوگا، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اور یہ سمجھ لیں اس بات کو، ہم نہیں آ سکتے. بہت قربانیاں دے دی ہیں، بہت خرابیاں ہو گئی ہیں، اب نہیں ہو سکتا. اب تم لوگوں کو آنا ہوگا. ایسے تم لوگ مایوس نہیں ہو سکتے، تم اس طرح بے حس نہیں بیٹھ سکتے. اور یہ بے حسی کی طرف جا رہے ہو، اور بے حسی سے بے غیرتی کی طرف جاؤ گے. شکر کرو MQM بے حسی اور بے غیرتی کے درمیان کھڑی ہوئی ہے. تو ہم نے بڑی لاشیں اٹھائی ہیں، ہمارے بہت لوگ لاپتہ ہوئے ہیں. جب ہم نے آواز اٹھائی ہے، بچے مارے گئے. 15,000 کرمنل تھوڑی ہوتے ہیں، 200-300 ہوں گے، لیکن 15,000 کو نقصان ہوا ہے اس شہر کے. اور 15,000 سے ریلیٹڈ 10-10 لوگ ہوتے تھے. تو آپ سوچو کتنا فرق پڑا ہوگا. اس شہر کی پوری ایک جنریشن اپنی شناخت لینے کے لیے جو کام کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا ہے. اور آگے بھی اگر ہماری ریپلیسمنٹ ہو جاتی لیکن نہیں ہو سکی، تو اس لیے ہمیں آنا پڑا. ہم دوبارہ آئیں اور دوبارہ چیزیں کریں گے. لیکن اب کوئی خراب آدمی کو تو نہیں لائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے ہوتے ہوئے جہاں تک ہمارا اثر ہے، وہاں پر کوئی ایک بیمان آدمی بھی ایک UC چیئرمین نہیں بننے دیں گے. ایماندار UC چیئرمین ینگ بچہ لائیں گے، ینگ جنریشن کو آگے لائیں گے، کوشش کریں گے. اور یہ ٹرانسفارم ہو رہی ہے چیزیں، آپ کو دکھ نہیں رہا لیکن ہم محسوس کر رہے ہیں اس بات کو. ہم امید کرتے ہیں عادل عسکری صاحب کہ جن باتوں کا اور جن امیدوں کا آپ نے آج کے پروگرام میں اظہار کرا ہے، اس سے ہمارے شہر، ہمارے صوبے، ہمارے ملک کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ تکلیف مل سکے. ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ ہماری اس پوڈ کاسٹ میں آج آپ تشریف لائے. اور ہم امید کریں گے کہ آپ کے ساتھ ہم مزید نشستیں دوبارہ لگائیں. ہم ساتھ ہی ساتھ اپنے تمام ناظرین کے بھی بہت شکر گزار ہیں جو اس پوڈ کاسٹ کے دوران ہمارے ساتھ جڑے رہے. ہم چاہیں گے کہ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ہمارے آفیشیل YouTube چینل podcast@5 پہ مطلع کریں اپنی آراء سے اور تجاویز سے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے میں اجازت چاہوں گا اس درخواست کے ساتھ کہ پاکستان کی حفاظت کریں، پاکستان کی تعمیر کریں. اس ملک کی خاطر ہر وہ کچھ کر گزریں جو آپ کے بس میں ہے، کیونکہ یہ ملک ہی ہماری آن ہے، ہماری اساس ہے، ہماری ایمان اور احساس کی بنیاد ہے. اپنا اور پاکستان کا خیال رکھیں. طلحہ انور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.